السلام علیکم نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم سب صاحب جن بار درود شریف دربار مقدس سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی آل سیدنا مولانا محمد بعدد من صلی اللہ علیہ وسلم و صلی علی سیدنا مولانا محمد بعدد من قال وقام اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی آل سیدنا مولانا محمد کلما ذکر الذاکرون کلما غفل عن ذکر الغافلون وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے۔ گویا ایک ماڈل ہمارے سامنے ہے، جیسا کوئی انجینئر اگر بلڈنگ تعمیر کرنا چاہتا ہے، جسے کہا جاتا ہے کہ فلاں بلڈنگ فلاں ماڈل کو سامنے رکھ کر تعمیر کی جائے، تو اس کو سامنے رکھ کر جو ہے اپنا نقشہ تیار کرتا ہے۔ اسی طرح سرکار عالم کی زندگی کے جو واقعات ہیں، آپ کی پیدائش سے لے کے وصال تک ہمارے لیے بس نمونہ ہی نمونہ ہے۔ ان کو دیکھ کر ہم صحیح طور پر زندگی گزار سکتے ہیں۔ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ وہ کامل سیرت ہے کہ دشمنوں نے بھی آپ کی سیرت کو دیکھا تو وہ مسلمان ہو گئے۔ سرکار علیہ وسلم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو بھی دیکھتا آپ کو آپ کی نورانی صورت دیکھ کر گرویدہ ہو جاتا ہے۔ آپ کی گفتار میں، آپ کی بات چیت میں وہ مٹھاس تھی کہ لوگ آپ جو بات فرماتے لوگوں کے دل میں اتر جاتی تھی۔ آپ کا دشمنوں کے ساتھ بہتر سلوک، آپ کا بیویوں کے ساتھ بہتر سلوک، آپ کا اپنے دوستوں کے ساتھ بہتر سلوک، ہر معاملے میں، زندگی کے ہر معاملے میں آپ نے ہماری رہبری فرمائی۔ خصوصاً سرکار عالم وسلم نے جو آپ کے چاہنے والے تھے ان کے ساتھ تو آپ کا حسن سلوک تھا ہی، لیکن مخالفین کے ساتھ بھی آپ کا طرز عمل بڑا ٹھیک رہا۔ اور اس زمانے میں سرکار صحابہ کرام کے اتنے چاہنے والے تھے، سرکار عالم وسلم کے صحابہ اتنے چاہنے والے تھے کہ سرکار عالم وسلم کا اگر کہیں پر وضو کا جو پانی یہاں گر جاتا تو وہ اس کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے منہ پر اور ہاتھ پہ مر لیتے تھے۔ گویا سرکار عالم وسلم اتنی محبت تھی کہ سرکار عالم وسلم کے وضو کا پانی بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے۔ اور پھر سرکار عالم وسلم کی ایک ایک ادا آپ لوگوں کے پاس ایسی تھی کہ ایک مرتبہ سرکار عالم وسلم نے کوئی کام کیا تو اسی کو دوسروں نے بھی اپنا لیا۔ آج ہمارے سامنے سرکار عالم وسلم کی سیرت کے خلاف ہماری نسل دوسروں کو اپنا رہی ہے۔ سرکار عالم وسلم کے صحابہ کرام کا تو یہ عمل تھا کہ سرکار عالم وسلم کے بال کیسے تھے ہم بھی ویسے ہی بال رکھتے، سرکار عالم وسلم کی داڑھی کیسی تھی ہم بھی ویسے ہی داڑھی رکھتے، سرکار عالم وسلم کیسے محفل میں بیٹھتے تھے ہم کو بھی ویسے ہی محفل میں بیٹھنا تھا۔ یہاں تک کہ سرکار عالم وسلم نے کھانے پینے کے آداب بتائے، یہاں تک کہ بیت الخلاء کو جانے کے آداب بتائے، یہاں تک دسترخوان پر کھانا کھاتے وقت کس طرح بیٹھے، سنتوں کا ہمارے کو آیا کرنا ضروری ہے۔ تو بہرحال سرکار عالم وسلم کی ایک سیرت پر ہم عمل کریں تو ہمارے لیے فلاح ہے۔ سرکار کے چاہنے والوں میں اس زمانے میں جب کہ اسلام کے لوگ مخالفین تھے 39 لوگ مسلمان ہو چکے تھے، لیکن دین کو تقویت نصیب نہیں ہو رہی تھی، دین کو طاقت نہیں مل رہی تھی۔ اس وقت سرکار عالم وسلم نے دیکھا کہ آپ کے مخالفین میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو آج ہم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، آپ کے سب دشمن تھے۔ اور ابو جہل وہ بھی آپ کا دشمن تھا۔ تو سرکار عالم وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ یہ 2 عمروں میں سے کوئی ایک عمر کو میرے حوالے کر دے، یا تو عمر بن حشام کو یا عمر بن خطاب۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ دعا عمر بن خطاب کے حق میں قبول کی۔ حضرت ادھر شیاطین جو دشمن آپ کے قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہے تھے، راتوں میں تیاری ہو رہی تھی کہ صبح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح شہید کر دیا جائے، اور ادھر سرکار عالم وسلم کی دعا اتنی مقبول ہو چکی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان تمام کو ہمیشہ کے لیے ہزیمت دینا چاہتا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سرکار عالم وسلم کی یہ دعا بھی قبول ہو گئی، اور ادھر
مخالفین دشمن جو میٹنگ کر رہے تھے کہ سرکار علیہ وسلم کے خلاف سرکار علیہ وسلم کو ختم کر دیا جائے کیونکہ یہ ہمارے آبا و اجداد کے خداؤں کو برا کہتے ہیں، بس سب نے طے کیا کہ اسلام جاؤ تو لوگ جاؤ داخل ہو رہے ہیں اور دن بدن لوگ مسلمان ہوتے جا رہے ہیں، اسی لیے سرکار علیہ وسلم کو اگر ختم کر دیا جائے نعوذ باللہ تو پھر ہمارے مذہب میں کوئی رکاوٹ پیدا کرنے والا نہیں رہے گا۔ چنانچہ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید اور ان کے پورے کمپنی جو تھی وہ طے کرتے تھے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی سر لے کے آئے گا ہم اس کو انعام و اکرام سے نوازیں گے۔ 100 اونٹ اس وقت پہ انعام کر کیا گیا تھا، اور لیکن ہمت کس میں تھی کہ سرکار علیہ وسلم کے پاس جاتے اور آپ تک پہنچتے۔ ابو جہل نے پوری میٹنگ میں کہا کہ بھائی ہمارے لیے بہتر یہی ہے کہ ہم میں سے کوئی آدمی ہونا چاہیے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا جرمندانہ اقدام کرے اور ان کو قتل کرے۔ اور یہ بولتے جا رہا ہے، ادھر ادھر نظریں دوڑاتا جا رہا ہے۔ عمر ابھی جو مسلمان نہیں ہوئے تھے ان سے کہہ رہا ہے کہ یہ کام تم ہی کر سکتے ہو اور یہ کام تم ہی سے ہو سکتا ہے۔ چنانچہ سب نے متفقہ طور پہ طے کیا کہ عمر کو جو ہے سرکار علیہ وسلم کے قتل کے لیے آمادہ کیا جائے۔ چنانچہ آپ آمادہ بھی ہو گئے۔ آپ کے غصے کی یہ حالت تھی کہ آپ گھر سے تلوار، ننگی تلوار ہاتھ میں لے ہوئے حضور کے پاس جا رہے ہیں، راستے میں تیور بدلے ہوئے ہیں، ہاتھ میں ننگی تلوار ہے۔ جو دیکھتا ہے سمجھتا ہے کہ عمر اب چھوڑنے والے نہیں ہیں، کیونکہ عمر کی دھاک ایسی تھی پورے عربستان میں کہ عمر جو کام کرتے وہ کر گزرتے تھے، اور لوگوں کو یہ معلوم تھا کہ عمر اگر صحیح طور پر کام کر دی تو آج ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ابو جہل کعبۃ اللہ کے پاس نوجوانوں کو لے کے بیٹھا ہوا ہے اور ڈینگے مار رہا ہے کہ دیکھو اب 26 دن میں تم کو خوشخبری سناتا ہوں، ایسی خوشخبری سنیں گے تم کہ پھر زندگی بھر تمہارے کو ایسی خوشی کوئی نہیں مل سکے گی۔ اور ادھر عمر جا رہے ہیں، راستے میں نعیم بن عبداللہ جو مسلمان ہو چکے تھے انہوں نے کہا عمر بہت ہی غصے کی حالت میں ہوں، بہت ہی برہم ہے تیور آپ کے، آخر کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کرنے جا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا، نعیم بن عبداللہ نے آپ کے اٹینشن کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے، آپ کی توجہ کو بانٹنے کے لیے کہا وہاں جانا تو بہت دور کی بات ہے، پہلے اپنے بہن بہنوں کی خبر تو لو، وہاں جا کے دیکھو۔ کہا کیا کیا ہے انہوں نے؟ کہا وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، مسلمان ہو چکے ہیں۔ جیسے ہی معلوم ہوا سیدھا بہن کے گھر گئے اور جا کر بہن کے گھر پر آواز دی۔ حضرت بہن اور بہنیں اس وقت حضرت خباب کے سامنے قرآن شریف کی تلاوت فرما رہے تھے، قرآن سیکھ رہے تھے۔ جیسے ہی عمر فاروق ابھی فاروق نہیں ہوئے، عمر کی آواز اونچی، یہ ان کے استاد تو کمرے میں چھپ گئے اور ان کے بہنوں نے آ کے دروازہ کھولا۔ اب یہ غصے کے عالم میں فوراً بہنیں پہ اٹیک انہوں نے کر دیا، بہنوں کو مارا پیٹا اور کہا کہ میں نے سنا ہے تم مسلمان ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہاں ہم مسلمان ہو چکے ہیں۔ اب عالم کیا تھا، عمر نے اپنی پوری طاقت کا مظاہرہ کیا۔ مکے کے پہلوانوں میں ان کا بہت ہی چرچا تھا اور عمر کے اس مقابلے میں کوئی آدمی ہمت نہیں کر سکتا تھا۔ اب انہیں کو مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، بہن سے دیکھا نہیں گیا کہ شوہر کو عمر فاروق جیسا چاہے مار رہے ہیں، تو آپ بیچ میں آ گئیں۔ اگر کہا عمر تو اگر ہماری جان بھی لے لے تو ہم اسلام چھوڑنے والے نہیں۔ کہا وہ کیسے، کیا بات ہے؟ بولے اسلام میں خوبی ہے، اسلام میں حقیقت ہے کہ کوئی اس کو اسلام قبول کر لیتا ہے تو پھر اسلام چھوڑ کے نہیں جا سکتا۔ آپ کا غصہ، لیکن آپ نے بہن کو بھی بیچ میں ڈھکیل دیا اور بہن کے بھی پیشانی سے خون بہنے لگا۔ ادھر بہنوں کی طبیعت نازک ہو گئی، وہ بھی زخمی ہو گئے۔ ذرا غصہ تھما تو عمر فاروق کو یہ دونوں کا خون دیکھ کر بہت ہی ملال ہوا اور کہا بھائی آخر بات کیا ہے، تم لوگ کیوں اتنے دیوانے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ کہا کہ تم چلو ہمارے ساتھ بتاتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے۔ عمر آپ کی بہنوں نے کہا عمر پہلے نہا لو، تم کفر کی حالت میں ہیں، غسل کر لو۔ جب امام حضرت عمر نے غسل کیا اور ٹھنڈے پڑ گئے، اور حکم بھی یہی ہے کہ کسی کو غصہ آ جائے تو کھڑا ہوا آدمی ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہوا تو لیٹ جائے، پانی پی لے، اور اگر بہت زیادہ غصہ ہے تو غسل کر لے تاکہ اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ عمر نہانے کے بعد سیدھے
جا رہے ہیں اور ادھر سرکار عالم دار ارقم میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے ساتھ حضرت امیر حمزہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ عمر آ رہا ہے، بہت جوش و جذبے کے ساتھ، ہاتھ میں ننگی تلوار ہے۔ حضرت امیر حمزہ جو آپ کے چچا تھے، انہوں نے کہا آنے دو، اگر نیک ارادے سے آیا تو بہا، ورنہ اس کی تلوار سے اس کا سر اڑا دوں گا۔ اب یہ بات چیت چل ہی رہی تھی، عمر آ گئے۔ آتے ہی سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا اعتماد تھا اور یقین کامل تھا، کیونکہ آپ نے دعا کی تھی کہ اللہ 2 عمروں میں سے ایک عمر کو دے دے، اور آپ کی دعا قبول بھی ہو چکی تھی۔ تو آپ نے کہا کہ عمر اب کوئی غضب نہیں پہنچا سکتا۔ جیسے ہی عمر آئے، آپ نے آپ کا گریبان پکڑ کہا عمر کیا حال ہے، کس حالت میں ہے، کیا ابھی تمہارے اسلام قبول کرنے کا وقت نہیں آیا؟ حضور کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے کچھ الفاظ ہے، کچھ ایسے تھے کہ عمر کے دل میں تیر بن کر چپے اور کہا یا رسول اللہ میں مسلمان ہونے کے لیے ہی آیا ہوں۔ تلوار پھینک دی اور حضور کے قدموں پہ گر پڑے۔ عمر فاروق کا جیسے ہی اعلان کرنا تھا، سرکار نے کلمہ پڑھا دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جب 39 صحابہ تھے، فوراً نعرے تکبیر کی گونج میں اتنا زوردار نعرہ مارا ہے انہوں نے کہ پورا مکہ دہل گیا۔ نعرہ تکبیر اللہ اکبر، جیسے ہی آواز، ملائک بھی آسمانوں میں خوش تھے کہ عمر نے اسلام قبول کر لیا، اور سب خوش تھے۔ وہ عمر جنہوں نے کہا تھا کہ 39 آدمی تو مسلمان ہوئے ہیں، 40واں ہونے نہیں دوں گا، اللہ نے کہا ایسا عمر ہم تمہیں 40واں بنائیں گے۔ 40 میں مسلمان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جب آپ اسلام قبول کر لیے تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ ہم حق پر ہیں؟ کہا ہاں بالکل حق پر ہیں۔ تو کہا یہ چھپ چھپ کی عبادت کرنے کیا مانا، چلیے میرے ساتھ کعبۃ اللہ۔ عمر حضور کے ساتھ آ رہے ہیں، ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، حضور کے ساتھ 39 صحابہ کا قافلہ ہے، اور یہاں جو ابو جہل ڈینگے مار رہا تھا کہ تمہیں کچھ خبر سناتا ہوں، ایک دم ہوش کو بیٹھا۔ دیکھا تو عجب معاملہ ہے کہ وہ عمر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر لینے کے لیے گئے تھے، یہ تو سر دے کر آ گئے ہیں۔ آتے کہا عمر کیا ہو گیا تم کو؟ عمر نے کہا ابو جہل چپ بیٹھتا ہے کہ ایسی تلوار سے تیرا سر اڑا دوں، میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے اپنی تلوار سے جتنے زیت سر اور پہلوان لوگ تھے ان کو ہٹا دیا، اور اس کے بعد کہا اصلاح اب ہم جو آپ مخصوص انداز میں زمانے میں جو نماز ادا ہوتی تھی، نماز ادا کی گئی، اور وہاں جب نماز سے فارغ ہو گئے تو سرکار عالم نے کہا عمر آج سے ہم تم کو فاروق کے خطاب سے سرفراز کرتے ہیں، یعنی تم نے حق اور باطل میں فرق پیدا کر دیا۔ تو دیکھا آپ نے کہ عمر اسلام لانے سے پہلے کس حالت میں تھے، اور اسلام لانے کے بعد حضور کے ایسے جانثار اور فدائی ہو گئے، اتنے فدائی ہوئے کہ وہ عمر جن کی تلوار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نکلی تھی، اب یہ عمر کی تلوار حضور کے مخالفین کے لیے استعمال ہو رہی۔ یہودی اور مسلمان صاحب میں جھگڑا ہو گیا تھا۔ یہودی نے کہا کہ چلو تمہارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے، وہ اچھا فیصلہ کرتے ہیں۔ وہ مسلمان صاحب آئے، آنے کے بعد حضور نے دیکھا کہ مسلمان صاحب حق پہ نہیں ہیں، بلکہ فیصلہ یہودی کے حق میں آپ نے کر دیا۔ یہ مسلمان صاحب کو بڑا غصہ آیا، واہ ہم مسلمان ہیں، ہماری تائید کرنے کی بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کی تعریف کی۔ کہا نہیں اپن عمر کے پاس جائیں گے، یہودی سے کہا اپن عمر کے پاس جائیں گے۔ عمر کے پاس یہودی اور مسلمان گئے، جانے کے بعد کہا یہ دیکھو عمر ہم تو تمہارے پیغمبر کے پاس گئے تھے، وہ ہمارا فیصلہ کر دے، میرے حق میں فیصلہ کیے، لیکن یہ مسلمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمر کے پاس چلے تو عمر اچھا فیصلہ کرتے ہیں۔ آپ نے کہا ابھی آتا ہوں۔ گھر کے اندر گئے، آپ تلوار لیا اور مسلمان صاحب کا سر اڑا دیا۔ پورے شہر میں یہ خبر عام ہو گئی کہ عمر نے ایک مسلمان کو شہید کر دیا۔ حضور نے بلا بھیجا، عمر تم نے یہ کیا کیا؟ کہا ایک مسلمان کو قتل کر دیا۔ کہا اسلام مسلمان کب ہے؟ جو آپ کے فیصلے سے انکار کرے یا اسلام مسلمان بھی ہو سکتا ہے، میں نے منافق کو قتل کیا۔ دیکھا آپ نے اس طرح سے، یا تو وہ جذبہ تھا کہ حضور کو شہید کرنے کے لیے نکلے تھے، لیکن جب حضور کے آغوش میں آ گئے، حضور کے قدموں پہ گر گئے تو وہ نفرت محبت میں بدل گئی، اور حضرت عمر فاروق اعظم بن کر اسلام کے لیے ڈھال بن گئے، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، اور عمر کی وجہ سے عالم اسلام میں ایک نئی روشنی آئے گی۔ اور چنانچہ ویسا ہی ہوا۔ میرے دوستو، یہ منافقین کا دور آج بھی چل رہا ہے۔
آج بھی منافقین کی عادت یہ ہوتی ہے کہ سامنے آپ کے ہاتھ چومتے چاٹتے ہیں، لیکن جیسے ہی آپ ہٹ جائے آپ کے خلاف نئے نئے پلان اور نئے نئے منصوبے بناتے ہیں، اور کچھ سامنے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے فدائی ہیں، ہٹتے ہی کہتے ہیں ارے ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ قرآن میں اس کے منافقین کا تذکرہ کثرت سے آیا ہے، اور قرآن میں 3 قسم کے انسانوں کا ذکر کیا گیا۔ ایک تو پہلا مسلمان ہوتا ہے، دوسرا منافق ہوتا ہے، اور تیسرا کافر ہوتا ہے۔ بہرحال منافقین سے ہر دور میں نقصان پہنچا ہے اسلام کو، اور خاندانوں میں منافقین سے بات آگے بڑھتی گئی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے قول و فعل میں تضاد نہ آنے دیں۔ حضور نے فرمایا منافق کی یہ پہچان ہے کہ جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے، اور ہمیشہ گالی گلوچ کرتا ہے۔ تو یہ صفات جس میں ہیں وہ سمجھ لینا کہ پورے یہ منافقوں کی عادتیں آ گئی ہیں، ان سے ہم کو اجتناب کرنا چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں منافقین کے نفاق سے بچائے اور ہمیں صحیح طور پہ پکا مسلمان بنائیں، اور اس طرح سے ہمیں کامیاب زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔